اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے تو صرف 2 منٹ میں آپ خود معلوم کر لیں گے کہ یہ کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ اس بات کو لے کر اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، گھر میں تمام پریشانیاں ہیں، اور پیسہ آتا دکھ رہا ہے جا کہاں رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، جوڑ جمع نہیں ہو پاتا ہے، گھر میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، تمام ماں باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، تو کیا بات ہے، ہمارے دشمن بہت ہیں، کسی نے کچھ کرایا یا نہیں کرایا، وہ لوگوں کے پاس دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پاس نہ جانے کتنی کال آتی ہیں اور بہت مریض آتے ہیں اسی بات کو لے کر، تو میں آج وہی عمل آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ حضرات خود معلوم کر سکتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں ہے، کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے یا حقیقت کیا ہے۔ جس بندے کو یہ لگ رہا ہو نا کہ ہاں اس بندے کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا اس کے اوپر اثر ہے یا نظر ہے یا کچھ بھی، جو بھی انسان آپ سوچ رہے ہو کہ بھئی نظر ہے کچھ بھی ہے، تو آپ اس بندے کو اپنے سامنے بیٹھا لیں گھر میں جتنے، اور یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے کا بات سمجھ لیں، یہ عمل کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری 3 مرتبہ، اور چاروں قل جو قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، سورہ فلق اور ناس، ان کو 3 مرتبہ اور درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پھر اس عمل کو اسٹارٹ کریں۔ ایسے نہیں کرنا ہے، تو گھر میں کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے جو یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور پھر اس مریض کو اپنے سامنے بیٹھا لے، خود باوضو ہو جائے، اور اس کے بعد میں جس طرح سے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، نماز میں جس طرح سے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنا ہے، مریض کو اپنے سامنے رکھیں اور مریض کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیں، یعنی کہ قریب کر لیں، ٹچ کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ محرم ہی ہونا چاہیے، نہ محرم نہ ہو، گھر میں مثلا بھائی بہن کو دیکھ رہا ہے یا بہن بھائی کے اوپر یہ عمل کر رہی ہے تو اس طرح سے کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو 7 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، پھر سے اس کو سن لیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 7 مرتبہ، یا بہتر ہے 11 مرتبہ، 11 پڑھیں، 11 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں، اور یہ جب پڑھیں تو آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ کر لیں، اپنے آپ کو بالکل آنکھیں بند کر کے سارا جو دھیان اور توجہ ہو وہ پڑھنے میں ہونا چاہیے، اور اس میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بھی مسئلہ ہو اس کو ہمارے سامنے اوپن کر دیں۔ تو 11 مرتبہ یا کم سے کم 7 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو پڑھنا ہے، پھر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے، مریض کے اوپر آپ پڑھ کے پھونک دیں۔ تو اگر اس مریض کے چہرے کی رنگت بدل جائے اور مریض کو آپ دیکھیں کہ عجیب سا بوکھلا گیا ہے یا اس کو کوئی ہوپلیس ہو رہا ہے، الجھن بڑھ گئی ہے، اگر اس کی الجھن بڑھتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہاں اس کے اوپر کوئی اثر ہے، اور اگر نہیں بڑھتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے، یہ وہم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ عمل آپ کرنے کے بعد خود معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کسی نے کرایا ہے یا نہیں کرایا ہے۔ ویسے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر کرائے، کوئی جلدی کسی کے اوپر نہیں کراتا ہے، اکثر و بیشتر یا تو کوئی نظریاتی مسئلہ ہوتا ہے یا اثراتی مسئلہ ہوتا ہے یا انسان کا وہم ہوتا ہے، کرانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کہیں کوئی اکا دکا آ جائے تو آ جائے۔ ابھی پرسوں میرے پاس ایک فون آیا، اس نے مجھ سے بولا کہ ایک کو پریشان کرنا ہے، میں نے اس کو بری طرح سے پھٹکار لگائی اس کے اوپر کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم یہ سارے کام کرتے پھر رہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اکا دکا کوئی ایسا آتا ہے، ویسے زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں، کرانے والے لوگ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرایا جا رہا ہے، تو کرانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، 1000 فون میں سے 2000 کال میں سے ایک ہوتی ہوگی میرے پاس ایسی جو یہ کہتا ہوگا کہ کسی کے لیے کرانا ہے، ورنہ صرف لوگ اپنی پریشانی سے پریشان ہیں۔ تو یہ عمل کریں، اور ایک بات اور جو سب سے مین اور اہم بات ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی اور قرآن مقدس کی روزانہ تلاوت، گھر میں جتنے لوگ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں سب کو فجر میں اٹھائیں، کہیں سب کو قرآن پڑھنا ہے، سب کو قرآن پڑھوائیں فجر کی نماز کے بعد، اور روزانہ خود بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی اثرات اور جو چیزیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام آفات و بلایات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔